بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمود ناصر۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ہمارے 4 پاروں کی سمری مکمل ہو چکی ہے اور آج ہم 5ویں پارے کی سمری شروع کریں گے۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ تو آئیے ہم 5ویں پارے کی سمری شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں پارہ مکمل سورۃ النساء پر مشتمل ہے۔ چوتھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ 5ویں پارے کے شروع میں اسی بحث کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطِ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو، نہ کہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر مقرر کیا ہو اور مہر مقرر کیا ہوا ادا کر دو۔ اور یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو، ان الفاظ سے بعض حضرات متع کو جواز پر استدلال کرتے ہیں، مگر یہ استدلال بالکل باطل ہے۔ اس آیت میں نکاح شرعی کا ذکر ہے، متع کا ذکر نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ زمانہ جاہلیت میں متع کا رواج تھا، چونکہ اسلام کے احکام بتدریج نازل ہوئے ہیں، اس لیے ابتدا اسلام میں یہ رواج باقی رہا، لیکن بعد میں واضح طور پر اس کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا۔ چنانچہ ابن ماجہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں متع کی اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ اسی پارہ کے تیسرے رکوع میں گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے چند بنیادی ہدایت دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت تو یہ دی گئی ہے کہ گھر میں حاکمیت اور ذمہ دار ہونے کا درجہ مرد کو حاصل ہوگا، کیونکہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو اسے انتشار اور افتراق سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس سربراہی کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کو آقا اور عورت کو لونڈی کا درجہ دے دیا جائے، بلکہ اس کا باہمی تعلق ایسے ہوگا جیسے رائی اور رعیت کا ہوتا ہے۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ اگر عورت اکھڑ مزاج، نافرمان اور سرکش ہو تو اسے رائے راست پر لانے کے لیے 3 تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ پہلی تدبیر یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے اور سرکشی کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے۔ اگر وعظ و نصیحت اس پر اثر نہ کرے تو دوسری تدبیر یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، اور اگر پھر بھی نہ سمجھے تو انتہائی اقدام کے طور پر اور واقعی سرکشی اور بے روی کی صورت میں حد کے اندر رہتے ہوئے اس کی پٹائی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینا مناسب ہوگا کہ قرآن کے مخاطب ہر قسم کے لوگ ہیں، شہری بھی، دیہاتی بھی، جنگلی بھی، صحرائی بھی، شریف الطبع بھی اور اکھڑ مزاج بھی، با کردار بھی اور بد کردار بھی۔ اسلام نے ہر عورت کی پٹائی کی اجازت نہیں دی، بلکہ صرف اسی عورت کی پٹائی کی اجازت دی ہے جو اس کے علاوہ دوسری کوئی زبان نہ سمجھتی ہو۔ اور ظاہر ہے پسماندہ معاشروں میں ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو پٹائی کے بغیر رائے راست پر نہیں آتی، لیکن وہ ظالم مرد جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وحشیانہ انداز میں عورتوں کی پٹائی لگاتے ہیں، ان کے اس ظلم اور زیادتی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ گھر اور خاندان کے نظام کو درست رکھنے کی تدابیر بتانے کے بعد 5ویں رکوع میں اجتماعی زندگی کی درستگی کے لیے ہر چیز اور ہر کام میں احسان کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ احسان کی بنیاد باہمی خیر خواہی، امانت، عدل اور رحم دلی پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام حق، عدل اور مساوات کا دین ہے، اور وہ ساری مخلوق کے درمیان عدل کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ کافر کے حقوق بھی غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، جو کعبہ کے کلید بردار تھے۔ ان سے فتح مکہ کے موقع پر چابی لی گئی۔ بعض مسلمانوں نے کلید بردار ہونے کا شرف حاصل کرنے کی تمنا ظاہر کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کلید کعبہ واپس کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہی واقعہ ان کے ایمان لانے کا سبب بنا، یعنی کعبہ کی چابی دوبارہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو عطا کر دے دی گئی۔ پھر وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جسے مفسرین نے 6 رکوع کی بعض آیات کے شان نزول کے طور پر ذکر کیا ہے کہ ایک نام نہاد مسلمان، منافق اور یہودی کا مقدمہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ منافق نے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا اور آپ نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس پر منافقین نے بڑا شور و غوغا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح واضح کر دیا کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک کہ وہ اللہ اور رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہو، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ رسول کی بعثت کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، لیکن ظاہر ہے منافقوں کو رسول کی اطاعت بڑی گراں محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد 7ویں رکوع میں پہلے تو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا گیا، اور یہ کہ اپنی نیت خالص رکھیں اور صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جنگ کریں۔
پھر بڑے جذباتی انداز میں انہیں جہاد کی ترغیب دی گئی کہ آخر تم جہاد کیوں نہیں کرتے، بلکہ صورت یہ ہے کہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والی کمزور مرد، خواتین اور بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اور اے اللہ تو کسی کو ہمارا مددگار بنا کر بھیج دے۔ آیت نمبر 75۔ چونکہ عام طور پر موت کا خوف جہاد کے میدان میں نکلنے سے ایک بڑی رکاوٹ بنا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، گھر میں بھی اور مضبوط قلعوں میں بھی۔ نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے اور نہ ہی گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ آیت نمبر 78۔ جہاد و قتال کی ترغیب کے بعد مسلمانوں کو منافقین کی تدبیروں اور سازشوں سے چوکنا رہنے کا حکم دیا گیا۔ یہ وہ سنگ دل گروہ ہے جس نے اسلام کا جامع زیب تن کر کے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کا نقصان پہنچایا۔ مدینہ منورہ میں جو پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی، اس کے خلاف سازشوں کا تانا بانا بننے میں بھی یہی گروہ پیش تھا۔ مسلمان ان حرمہ نصیبوں یعنی منافقین کے بارے میں فیصلہ کرنے میں متردد تھے کہ سورہ نساء کا وہ حصہ نازل ہو گیا جس میں ان کی ذلت آمیز حرکتوں، خفیہ منصوبہ بندیوں اور بغض و حسد پر مبنی کارروائیوں کا پول کھول دیا گیا، اور ان کے بارے میں واضح فیصلہ سنا دیا گیا کہ ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، تاکہ اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان حد فاصل قائم ہو جائے اور مسلمان منافقوں کے بارے میں ایک آواز ہو جائیں اور ان کے درمیان کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ باری تعالیٰ کے حاکمانہ بیان کا انداز ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد ہوتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، اور اللہ نے ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے الٹ دیا ہے۔ آیت نمبر 88۔ یعنی اے مسلمانوں، تم منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے ہو؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ انہیں قتل کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں نرم پہلو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے نفاق اور معصیت کی وجہ سے کفر کی طرف واپس لوٹا دیا ہے۔ اس کے بعد ان کی حقیقت سے پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ وہ منافق یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ خود کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ، پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ، پس ان میں کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، پس اگر وہ اعراض کریں تو انہیں پکڑو اور جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کرو، اور کسی کو رفیق اور مددگار نہ ٹھہراؤ۔ آیت نمبر 89۔ 10ویں رکوع میں مومن کے قتل عمد کی سزا بتائی گئی ہے اور اس کے لیے انتہائی سخت لہجہ اختیار کیا گیا۔ فرمایا گیا ہے جو کوئی کسی مسلمان کو، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے اللہ کا بڑا عذاب تیار رکھا گیا ہے۔ آیت نمبر 93۔ اس آیت سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن کا قتل کرنے والا اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو وہ دائمی عذاب کا مستحق ہے، لیکن بالاتفاق یہ ظاہری معنوی مراد نہیں ہے۔ دائمی عذاب کا مستحق صرف وہ شخص ہوگا جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھے گا، کیونکہ ایسا سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ قتل عمد کی سزا بیان کرنے کے بعد دوبارہ جہاد کی اہمیت اور مجاہدین کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور واضح بھی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو بار بار جہاد کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد امت اسلامیہ کی عزت اور سعادت کا راستہ ہے۔ اگر امت جہاد سے کنارہ کشی کر لے گی تو اسے ذلت اور رسوائی سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کا بھی ذکر ہے، کیونکہ ہجرت بھی جہاد کے مختلف قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ چنانچہ 11ویں رکوع میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص قدرت کے باوجود دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کرے گا تو اسی حالت میں اسے موت آ جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 97۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آیات ہجرت نازل ہوئی تو حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سخت علیل تھے، بیمار تھے، وہ پریشان ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل تو تھے نہیں۔ اپنے بیٹوں سے کہا مجھے چارپائی پر ڈال کر مدینہ منورہ لے چلو، میں مکہ میں ایک رات بھی نہیں گزاروں گا۔ انہیں چارپائی پر ڈال کر مدینہ لے جانے لگے، لیکن مکہ سے نکلتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 100۔ چونکہ ہجرت اور جہاد میں خوف اور خطر کا سامنا بھی ہوتا ہے، اس لیے 12ویں رکوع میں صلاۃ الخوف اور صلاۃ المسافر کا ذکر ہے۔ 13ویں رکوع میں اس مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کے مطابق ایک شخص نے چوری کرنے کے بعد ایک یہودی پر بہتان لگا دیا، اور اس نے اس کے اقربا نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کر لیا۔ قریب تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دیتے کہ اللہ پاک نے آیات نازل فرمائی اور آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ دینے
اور ان کی وکالت کرنے سے منع فرما دیا۔ ارشاد باری ہے، آپ داغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں اور اللہ سے معافی مانگیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ آیات اور یہ واقعہ عدل و انصاف کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان منافق کے تنازع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان مسلمان کی طرف ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نہ صرف تنبیہ کی گئی بلکہ اس تنبیہ کا قیامت تک کے لیے قرآن میں ذکر بھی کر دیا گیا۔ ان آیات کے نزول کے بعد یہ شخص جس نے چوری کی تھی مکہ بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا۔ اس لیے 15ویں رکوع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کفر اور شرک ہے، اور جس کا کفر و شرک پر انتقال ہو جائے تو اس کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں۔ آیت نمبر 116۔ اس کے بعد متعدد آیات میں انسان کو سرکشی کا سبب بتلایا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرنا ہے اور وہ اس کو ہدایت کے راستے سے بہت دور لے جاتا ہے۔ پھر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ ہدایت اسی کو ملے گی جو اس کے راستے کی اتباع کرے گا۔ 16ویں رکوع میں دوبارہ عورتوں کا تذکرہ ہے، جن میں ان پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے کہ صلح ہی اچھا راستہ ہے۔ 5ویں پارے کے آخری رکوع میں دوبارہ منافقین کی مذمت ہے اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہاں پر 5واں پارہ مکمل ہوا ہے۔ کل انشاءاللہ 6واں پارہ شروع کریں گے۔ اپنا اور چینل دو باتیں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔